بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام موید جعفری ہے، ولاگ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں ماشاءاللہ سے شہباز شریف صاحب کی پچھلے دنوں یو این کے حوالے سے ٹرمپ صاحب کے ساتھ ٹرتے پھرتے ہیلو ہائی لیکس لیک ہوئی، مگر اب ان کا ایک فارمل میٹنگ جو ہے کل انشاءاللہ تعالی ٹرمپ کے ساتھ ہے، اور ساتھ ہیں ان کے موجود پاکستان کے فیلڈ مارشل چیف آف دی آرمی اسٹاف سید حافظ عاصم منیر صاحب۔ جس وقت وہاں ملاقات ہو رہی ہوگی اسی وقت آئی ایم ایف کا ایک وفد پاکستان آئے گا، اور وہی وفد آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہماری رپورٹ کارڈیں بنائے گا، ہمارے ریزلٹ بنائے گا، ہمارے سبجیکٹس کے مارکس لگائے گا۔ وہ سبجیکٹس کون کون سے ہیں رپورٹ کارڈ پہ، کہ ہمیں جو پیسہ دیا گیا وہ کہاں کہاں لگا، کتنی ایفیکٹولی لگا، ہمیں جو کہا گیا تھا کہ جی یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان بار بار اب ترلے منتے کر رہا ہے ان کی کہ مائی باپ رڑ گیا، برباد ہو گیا، ڈوب گیا سیلاباں دے چکر وچ، تے ہمارے اوپر تھوڑا کو رحم فرمائے اور ہمارے لیے کوئی آسانیاں پیدا کر دیں، کیونکہ ہمیں تو سیلابوں نے بیڑا غرق کر دیا ہمارا۔ اس کے اوپر انہوں نے نہ تو کوئی حامی بھری ہے نہ کوئی وعدہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں جی آئیں گے 25 تاریخ کو، آگے دیکھیں واقیں گے کیا سچویشن ہے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ اس میں کچھ کرنا بھی ہے کہ نہیں۔ اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کے اوپر اب انتہائی شدید پریشر بھی ہے۔ تو اس وقت جو ہماری سنگی پہ نو ہے وہ امریکہ کا یا آئی ایم ایف کا یا ویسٹ کا، وہ کافی اسٹرانگ ہے۔ اسی حوالے سے شاید وہاں پر گفتگو بھی ہو، اور وہ امریکہ کے پاس سے جسے کہتے ہیں لیوریج بھی ہوگا پاکستان کے اوپر، اور بہت ساری چیزوں کے علاوہ وہ لیوریج ہوگا۔ مگر یہ ملاقات کس وقت ہو رہی ہے، کس جسے کہتے ہیں سرکمسٹانسز میں ہو رہی ہے، جہاں پر 17 ستمبر سے جب سے ہم نے یہ جسے آپ کہتے ہیں اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ سعودی عربیہ کے ساتھ کیا ہے، اس کی بہت بڑکیں ہیں اور بہت زیادہ خوشخبریاں ہیں اور بہت سارا جسے کہتے ہیں بھنگڑے ہیں، یہاں تک کہ کہا جا رہا ہے ہمارے جو ماشاءاللہ سے فورن منسٹر صاحب ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہمیں باقی گلف کنٹریز اور بھی کئی کنٹریز ہمیں جو ہیں وہ یہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہتی ہیں، جس میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، متحدہ عرب امارات، قطر کا بھی انہوں نے جسے کہتے ہیں ہنٹ کیا ہے، باقی ممالک کی بھی وہ بات کرتے ہیں۔ مگر جب وہ یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو وہ یہ بات بھول جاتے ہیں، شاید بھولنا چاہیے تو نہیں ہے، کہ یہ تمام ممالک کی وہ بات کر رہے ہیں ابھی کرنٹلی ان ممالک کو جو سیکورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے، جو سیکورٹی پرووائڈر ہے جس کا سودا وہاں بک رہا ہے، وہ امریکہ ہے۔ اور امریکہ کون ہے؟ امریکہ اس دنیا کے اس ابھی تک لارجلی یونیپولر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس سپر پاور کی سب سے بڑی اور پروفیٹیبل ایکسپورٹ جو ہے وہ ڈیفنس ہے، وہ چاہے جاپان ہو، وہ چاہے ساؤتھ کوریا ہو، وہ چاہے قطر ہو، وہ چاہے سعودی عربیہ ہو، وہ چاہے یو اے ای ہو، یا باقی کئی ممالک ہوں جن کو وہ یہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے۔ اور جب بھی جو اگر آپ بزنس کرتے ہیں اور آپ کو مارکیٹ کا پتہ ہے یا کسی بھی قسم کے بزنس کا، یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جب آپ کسی کی مارکیٹ جو اس نے کیپچر کی ہوئی ہے اس کی مارکیٹ کے اندر اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں، اس کا مارکیٹ شیئر کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کہے گا ہاں یار واقعی اسرائیل نے تو اٹیک کر دیا قطر پہ، ہم تو کچھ کر نہیں سکے، تو یہ تو پھر فیئر ہے کہ اسرائیل جو قطر اور سعودی عربیہ اور باقی مسلم ممالک جن کو اسرائیل سے خطرہ ہے وہ نہ پھر ایسا کریں کہ وہ پاکستان سے سیکیورٹی لے لیں۔ اور وہ جو سیکیورٹی لے رہے ہیں کیا وہ حقیقتاً پاکستان سے لے رہے ہیں؟ کیا پاکستان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اتنا میسو، اتنا افیکٹو اور اتنا امیزنگ ہے کہ ہم امریکہ کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے ساتھ ٹکر لینے چاہ رہے ہیں؟ حقیقت وہی ہے جو آپ جانتے ہیں کہ یہ بنیادی طور کے اوپر چائنیز ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اور امریکی انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس کے بیچ کے اندر لڑائیاں ہوں، یہ ان کا آپس کا ٹاکرا ہے۔ اور اب ملٹری جہاں تک انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس میں چین جو ہے وہ ایک نیا پاکستان بھارت جنگ کے بعد یہ پوری دنیا کو ایوریبڈی ہیڈ ٹو گو بیک ٹو دیئر ڈرائنگ بورڈ کہ یار یہ تو بالکل ہی جسے کہتے ہیں آؤٹ آف کورس، جسے ہم مذاق میں کہتے ہیں آگے ہیں، اور یہ تو معاملات شاید پیراڈائم چینج ہو رہی اور دنیا اب وہ چین کی جانب دیکھ رہی ہے۔ تو امریکہ ہیز اے پوائنٹ ٹو پروو، امریکہ ہیز ٹو ری کیپچر اٹس مارکیٹ، امریکہ ہیز ٹو ری اسٹیبلش اٹس سپریمیسی۔ اور اس وقت امریکہ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اس خطے میں کم از کم کس کے ذریعے وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ ایران کے ساتھ تو اس کا پھڈا ہے۔ افغانستان میں اس نے بگرام بیس پر واپس آنے کی بات کی، طالبان نے پہلے جو ہے وہ خاموشی اور بعد میں انکار جو ہے وہ کر دیا۔ چین کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا، روس کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا، تو پیچھے بچا بھارت۔ اس لیے جو سب سے کروشل اور سب سے میرے لیے
कंसर्निंग मामला है इस सारे में, जो कंसर्निंग आउटकम हो सकता है इस सब का, कि पाक भारत बड़ी जंग का खतरा पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदा करने के बाद कम नहीं बढ़ जाएगा। और वो बढ़ेगा क्यों? क्योंकि वो लोग जो कह रहे हैं कि कम हो जाएगा, कि अब जो है वो भारत दो दफा सोचेगा कि पाकिस्तान के पीछे सऊदी अरब का पैसा और वो पैसे की खर्च जो है वो चीन की टेक्नोलॉजी है, तो इस वजह से वो डर जाएगा और वो इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। मेरा ख्याल, मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि अमेरिका को एक दफा फिर अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की धाक बिठाने के लिए और वो पॉइंट प्रूव करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया के वॉर थिएटर के अंदर चाइनीज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ क्लैश करना वाहिद वायबल ऑप्शन है। ये वो वाहिद वायबल ऑप्शन है जिसके नतीजे में अमेरिका अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की और हार्डवेयर की और टेक्नोलॉजी की धाक एक दफा फिर इस खत्ते में और पूरी दुनिया में बिठा सकता है, और वो वहां पर चीनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को मात देने की एक ट्राई कर सकता है। और उसकी जो बिसात सजेगी, जो मैदान जंग सजेगा, वो आपका और मेरा घर पाकिस्तान और हमारे हमसाया मुल्क भारत होंगे। ये एक इंतहाई खतरनाक आउटकम हो सकता है इस सारे का। और जहां तक पाकिस्तान के फायदों के फूद की बात है, जिस तरह से ब्लो अप किया जाता है, जिस तरह हमें यह बताया जाता है, सुनाया जाता है कि ये तारीख में पहली दफा पाकिस्तान और KSA के दरमियान सऊदी अरेबिया के बीच में इस तरह को मायदा हुआ, तो ये भी, अगर मैं ये कहूं कि झूठ नहीं भी है मानूं इसको, तो ये शदीद मुबालगा रही। 60-70 की दिहाई के अंदर पाकिस्तान ने इस तरह का एग्रीमेंट किया, यहां तक कि पाकिस्तान ने जाकर सऊदी अरेबिया की फौज बनाई, उनकी ट्रेनिंग्स की, उनकी फौज को बताया लड़ना कैसे है। उसके बाद 82 के अंदर इसी नौयत का एक बहुत बड़ा मिलिट्री डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान और जिसे कहते हैं सऊदी अरेबिया के बीच में हुआ, जिसमें हमारी जिसे कहते हैं हम लोगों ने तकरीबन लार्ज डिप्लॉयमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी ट्रूप्स भी किए सऊदी अरेबिया के अंदर, जिन इलाकों में तबूक के अंदर, ईस्टर्न प्रोविंसेस के अंदर हमने प्रोटोकॉल एग्रीमेंट साइन किया, एस्टैब्लिशिंग द पाक सऊदी आर्म्ड फोर्सेस ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई उसके अंदर। उसके बाद 91-92 के अंदर 11,000 हमने फौजी भेजे जो है ये सऊदी अरेबिया की रिक्वेस्ट के ऊपर गल्फ वॉर के बीच में। तो हम पहले भी उन पे हमला जो है उसमें हम उनकी मदद करते रहे, और हम उनका डिफेंस पैक्ट माजी के अंदर भी कई हो चुके हैं इसी नौयत के, अगर इससे बड़े नहीं तो इससे छोटे भी नहीं। ये बस जो है ना, ये आपकी और मेरी परसेप्शन को चेंज करने के लिए, आपकी और मेरी जिसे कहते हैं हिमायत को हासिल करने के लिए। अब वैसे भी पाकिस्तान के अंदर, वो चाहे मिलिट्री हो, चाहे सियासतदान हो, एशिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, साउथ एशिया का सबसे बड़ा, ये इस तरह की चीजें इस्तेमाल होती हैं लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए। फाइन, इट इज सिग्निफिकेंट, मैं मानता हूं पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है, लेकिन इसके साथ जो पाकिस्तान के ऊपर IMF का मसला है, ऐसे बहुत सारी डोरें हैं जो अभी अमेरिका के हाथ में है, जहां पर अगर हमने बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं चलाक चलाक खेलने की कोशिश की, जो कि हम तकरीबन कर रहे हैं, तो वो हमारे से हाथ पीछे खींच सकता है। वो डोरें खींच कर हमारी जिंदगी, हमारी मामलात इंटरनली जो है वो मुश्किल बना सकता है। और वो उससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो एक अलहदा मसला है, वो एक अलहदा सवाल है। वो सवाल क्यों है? वो सवाल इसलिए है क्योंकि हमारे जो लीडरान हैं उनका फोकस इस वक्त आउटवर्ड्स है, उनका फोकस इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी, दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात, मुआहदे, ये सारी चीजें हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है उसके ऊपर उनकी ग्रिप ना होने के बराबर है। वो हमने सलाब की सूरत हाल में देख लिया, वो हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी के सूरत हाल में देख लिया, वो हमने आपके और मेरे बिजली के बिलों में देख लिया, वो हमने एक महीने के अंदर 22 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ते हुए देख लिया, वो हमने सब्जियों की, दालों की, फूड इन्फ्लेशन जो कि हर हफ्ते बढ़ती चली जा रही है और अब आसमान से बातें करने लगी है सैलाब के बाद, वो भी देख लिया। उसमें उनका क्या इंटरेस्ट है, उसमें उनका क्या किरदार है, वो सब का सब जो है उनके लिए कोई मानी फिलहाल लगता है नहीं रखता, क्योंकि चीजें जो हैं वो बहुत सब अच्छे की आवाज है, सब कुछ बहुत खूबसूरती से मैनेज है। वो चाहे इमरान खान हो जो जेल में बैठे हैं, उनके साथ जो है लोग हैं, जो है अली मीन गंडापुर साहब, वो भी बहुत अच्छे से मैनेज्ड हैं। वो उनको खुश करने के लिए हर 6-7 महीने के बाद एक छोटा सा जलसा या जलसी, जिसकी अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है, जिसको उन्होंने 27 को ऐलान किया हुआ है, वो ऐलान कर देते हैं। खान साहब भी चलो खुश हो जाते हैं कि भाई कोई बात नहीं, मेरी पार्टी को जिंदा रखा हुआ है थोड़ा बहुत, मगर वो सब के सब बुनियादी तौर पर खान के साथ बेईमान है। आज बैरिस्टर सैफ की आउट ऑफ नोवेयर बुध वाले दिन जाकर लंबी चौड़ी मुलाकात हुई। वो क्यों हुई? बैरिस्टर सैफ क्या पैगाम लेके गए? वो ऐसी क्या बात है कि उनके लिए जो है वो जेल के दरवाजे खुल गए?
یہ ہم نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، مگر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جس میں ان لوگوں کے لیے دروازے کھل جائیں خان صاحب کی ملاقات کے لیے؟ یہ خیر مجھے آپ کے ساتھ لمبی چوڑی جو ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں. اور جہاں پر سیاست دان مینج ہے، جہاں پر سیاسی سین مینج ہے، وہاں پر اس کے اوپر بات کرنے والے، بولنے والے بھی مینج ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کے اندر جمی کمل کا شو آف ایئر کیا گیا، اور اس کے اوپر جتنے لیٹ نائٹ شوز کے، وہ چاہے جان سٹیورٹ ہو، وہ چاہے جمی فیلن ہو، وہ چاہے سیتھ ہو، وہ چاہے کوئی اور ہو، ان تمام نے اس قدر خوبصورتی کے ساتھ پنجابی جنوں کہی تھا نا کہ پیوں پیوں کے چھتر مارے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو، کہ ان کو جمی کمل کا شو جو ہے وہ ریوائیو کرنا پڑا، اور آج وہ آن ایئر ہو رہا ہے. ہمارے یہاں پر کتنے اینکرز ایسے ہیں جن کو آف ایئر کر دیا گیا. ابھی کاشف عباسی صاحب کو آف ایئر تو کیا گیا، وہ تو کیا گیا، ان کی بیوی کے، ان کے بینک اکاؤنٹ سیل کر دیے گئے. عیسیٰ نقوی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ سے، انہوں نے کبھی کوئی کنٹروورشل بات، میرا خیال ہے عیسیٰ نقوی ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں بیچارے، وہ اس طرح کی جسے کہتے ہیں فائر برانڈ خبروں کو اب پرسو ہی نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھدار انسان ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر کیا معاملات ہیں، مگر وہ جو ایک منیمم پارٹ ٹریڈ کر رہے ہیں وہ بھی قابل برداشت نہیں ہے. اب وہ بھی زیر عتاب ہے. اور اس سب کے نتیجے میں آپ کو کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ کتنے اینکرز ایسے ہیں جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں آن ایئر، اور وہ جسے کہتے ہیں بغیر کسی خوف و خطر اس سب کی کھلے الفاظ کے اندر نہ صرف مذمت کرے بلکہ اس کو شدید تنقید کا نشانہ اس طرح سے بنائے کہ ریاست مجبور ہو جائے ان لوگوں کو واپس لانے کا. تو وہ سب کا سب چونکہ جو آپ کے میرے اوپر معاشی اور سماجی ظلم ہو رہا ہے، اس کو اجاگر کرنے والا، اس کو آواز بننے والے لوگوں کے منہ میں پستول رکھ کر سچویشن جو ہے اس کو مینج کیا جا رہا ہے. تو پھر کیا ضرورت ہے ان لوگوں کو جو کہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سوچنے کی کہ اگر امریکہ چار ڈوریاں کھینچ کر ہماری معیشت کی حالت تباہ کر دے گا تو ہمارے لوگوں کا کیا حال ہوگا. لوگوں کا حال کا خیال انہیں ہوا کرتا ہے جو لوگوں کے ووٹ لے کر طاقت میں آتے ہیں، اور ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نہ کیا تو ہماری مقبولیت میں مسئلہ ہوگا. اسی وجہ سے ہماری جو حکومت ہے وہ اب سچویشن جو ہے اس کے اندر ہمارے بارے میں کوئی بہت زیادہ نہیں سوچتی. دکھ کی بات ہے، مگر کل آپ کے ساتھ ملیں گے اور آپ کو بتائیں گے جو بھی انفارمیشن آئے گی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے کیا تیر مارے اور کیا بات چیت ہوئی. اگر جوائنٹ پریس کانفرنس ہوتی ہے تو وہ بھی بہت ایک دلچسپ معاملہ ہوگا. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.